بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر سیزن 5 کی ایپیسوڈ نمبر 2 میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ ڈو یو ہیو دس ماڈل ان ادر کلر؟ نو سر، اٹس اے لاسٹ، بٹ اگر آپ کسی اور کلر میں چاہیے تو آپ کو کل تک کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ عمل نے سجیشن دی تھی۔ کیا یہ کلر بھی ٹھیک رہے گا؟ کلائنٹ کنفیوز تھا۔ یس شیور سر، دس مسٹ بی اے گڈ چوائس۔ اس نے کلائنٹ کو اپنی رائے دی تھی۔ اوکے ڈن، اٹ از کنفرمڈ، پلیز گو۔ کلائنٹ نے گاڑی کنفرم کی تھی۔ حنان، یہ گاڑی کنفرم کروا دو اور پیپرز بنوا دو۔ ابھی وہ اتنا کہہ کر مڑی ہی تھی کہ مس عمل، یہ ارحان کبیر ملک، شو روم کی ریسیپشن نے ارحان کبیر ملک اور اس کے سیکرٹری کو عمل کے پاس چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہیلو سر۔ عمل کے منہ میں ابھی یہ الفاظ ہی تھے کہ وہ سامنے کھڑی بلو گاڑی کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگا تھا۔ بلو جینز، وائٹ ٹی شرٹ پر بلو ہی اپر پہنے، مسلسل ببل گم چباتے وہ روڈ سا بندہ اسے پہلی نظر میں ہی اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زہر لگا تھا۔ ایکسکیوز می سر، اٹ از بکڈ، کم ہیئر، آئی ول شو یو ادر آپشنز۔ عمل نے اس کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہوئے پروفیشنل انداز میں کہا تھا، وہ جو بڑے نماغ سے گاڑی کو آگے پیچھے سے ہاتھ لگا کر اس کی خوبصورتی کو سراہ رہا تھا۔ عمل کا بولنا اسے ناگوار لگا تھا۔ شیری، اسے بک کرواؤ۔ وہ گاڑی کے دروازے چیک کرتا ہوا اب اپنے سیکرٹری کو حکم دے رہا تھا۔ سر، میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، نہیں نا تو اپنی یہ چوسنی جیسی شکل گم کرو یہاں سے۔ وہ مڑتے ہوئے عمل کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ ہیلو مسٹر، مائنڈ ان یور بزنس، ڈونٹ بی گیٹنگ پرسنل۔ عمل کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ وٹ ایور ریڈ چلی، وہ ہنسا تھا اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر۔ دیکھو، آئی ول بائی اٹ بیفور، سو اسٹے اوے۔ دوسرا کلائنٹ جو وہ گاڑی خود کے لیے بک کروا چکا تھا اس کے پاس کھڑا ہو کر بولا۔ عجیب بک بک ہے۔ ارحان نے مڑ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو ہمارے کسٹمر سے تمیز سے بات، تو اب یہ ریڈ چلی تمیز سکھائے گی مجھے، اس نے کہتے ہی اپنے منہ سے ببل نکال کر گاڑی کے بونٹ پر لگائی تھی۔ شکر تھا عمل کے منہ پر نہیں چپکا دی تھی، ورنہ اس سے کیا بھئی، جس قسم کا بدتمیز وہ تھا۔ عمل اس کی ساری کارروائی کو غصے بھری آنکھوں اور کھولتے دماغ سے دیکھ رہی تھی۔ اٹس یوز، اگر تمہیں ببل کھانی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر پھونک مار کر ہنسا تھا، اسے عمل کا غصہ مزہ دے رہا تھا۔ شیری، اگلے آدھے گھنٹے میں گاڑی ہمارے گھر کے گراج میں کھڑی ہو۔ اپنے سیکرٹری کو حکم دے کر وہ رکا نہیں تھا، الٹے قدموں واپس مڑا تھا، اور یہ بات اس کا سیکرٹری ہی جانتا تھا کہ یہ کیسے اب وہ اس سارے بکھیڑے کو سمیٹنے والا ہے، کیونکہ ارحان کبیر ملک کے سامنے آرگیو کرنا مطلب موت کو دعوت دینا تھا۔ جاؤ اور جا کر اپنے اس بدتمیز لوفر اور گدھے باز کو کہو اس شو روم سے سوائے وہ اپنی صحیح سلامت شکل کے کچھ نہیں لے کر جا سکتا۔ وہ دھاڑی تھی۔ ارحان کے قدم رکے تھے اس کی بات سن کر۔ مس ریڈ چلی، اگر یہ گاڑی اگلے آدھے گھنٹے میں میرے گھر میں نہ ہوئی تو تمہارے سمیت میں اس شو روم کو آگ لگا دوں گا۔ بغیر پلٹے اس کو اونچی آواز میں جواب دیتے وہ باہر جا چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی اس کے موبائل پر ہوتی بیل نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ بابا، اللہ تعالیٰ سے کہیں نا کہ وہ ہمیں بھی بھائی دیں۔ آپ کو پتہ ہے عنایہ اپنے بھائی کے ساتھ اسکول آتی ہے اور میں عمل کے ساتھ۔ زارا نے برا سا منہ بنا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ زارا درید کے بابا ہی ان کے لیے بھائی ہیں، ہے نا، 2 in 1 بھائی پلس بابا۔ درید صاحب نے اسے گود میں لیتے ہوئے کہا۔ بٹ آئی وانٹ چھوٹو سا بھائی، جسٹ لائک لٹل پرنس، جس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہو، چھوٹے چھوٹے پاؤں ہوں، جس کو میں بولوں بھائی اور وہ مجھے۔ آپ بھی کتنا مزہ آئے گا نا بابا۔ وہ اپنے خیالوں کو ہی حقیقت بنا کر خوش ہو رہی تھی۔ اس کے لیے پھر آپ کو روز اللہ پاک سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی پڑے گی، پھر ہی ملے گا بھائی۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو دعا کی طرح جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو زارا روز کرتی ہے، سونے سے پہلے اور صبح بھی، اس نے ان کے سینے کے ساتھ لگتے ہوئے کہا۔ تو پھر سمجھو اللہ پاک نے بہت جلد دے دینا ہے تمہیں تمہارا بھائی، پھر دل بھر کر کھیلنا ہے اس کے ساتھ۔ انہوں نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا تھا۔ کاش بابا آپ زندہ ہوتے، کاش میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں آج اس طرح اس حال میں بے یار و مددگار نہ پڑی ہوتی۔ وہ خیالوں کے بھنور سے نکلی تھی۔ اسے فارم ہاؤس کے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ آسمانی رنگ کی سادہ سی کاٹن کی قمیض جگہ جگہ سے خون آلود تھی۔ وہ اپنے دوپٹے پر اگر لیا کہ خون کے نشان تھے تو قمیض پر اذان حیات ملک کے خون کے نشان تھے، جو کہ اب اس کے پسینے کے ساتھ مکس ہو کر الگ ہی خوشبو بنا رہے تھے۔ اسے کمرے میں دھکیل کر اس کے کارندے جا چکے اور اسے اس اندھیرے کمرے میں سوائے فرار کے اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔
کہ اپنے لیے اجالا کر لے یا پنکھا چلا لے۔ جون کے مہینے کی اس موزور گرمی نے اس کے کھلے بال تک پسینے سے بھگا دیے تھے۔ یا اللہ کوئی راستہ بنا دے، کوئی وسیلہ بنا دے یہاں سے نکلنے کا۔ تو جانتا ہے میں مجبور ہوں، پل بھر میں میری دنیا نہ پلٹ، اس پر بچھی بساط کو سہنے کے قابل نہیں ہے میری جان۔ مجھے معاف فرما اس غلطی پر جس کی وجہ سے مجھ پر میری بہن پر یہ آزمائش ڈالی ہے تو نے۔ تو جانتا ہے تیرے سوا میرا کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے، رحم کر۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، بے بس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے اس جال کو توڑ کر علیہ کے پاس چلی جائے۔ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ فون اٹھا رہی ہے نہ میسج کا جواب دے رہی ہے۔ مائدہ نے پورے ہاسپٹل میں اسے سرچ کر لیا تھا مگر وہ اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ عمل کو کال کروں گی تو وہ پریشان ہوگی، ماہر سے پوچھتی ہوں عمل شو روم ہے یا نہیں۔ وہ اب ہاسپٹل کی پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑی ہوئی ماہر کا نمبر ملا رہی تھی۔ ہیلو ماہر، کیا عمل شو روم میں ہے؟ ہاں وہ شو روم ہی تھی مگر اگلے 30 منٹ تک وہ ہاسپٹل کے لیے نکلے گی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ماہر نے مصروف سے لہجے میں مائدہ کو اطلاع دی۔ خیر نہیں ہے ماہر، علیہ اور زارا ہاسپٹل نہیں پہنچی، اور جب میری زارا سے بات ہوئی تھی تو وہ 1 گھنٹے پہلے مجھے کہہ رہی تھی کہ 10 منٹ میں وہ ہاسپٹل ہوگی۔ مجھے فکر ہو رہی ہے اب، اس نے پریشان لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، وہ ہو سکتا ہے ٹریفک۔ فار گاڈ سیک ماہر، 1 گھنٹے تک کون سی ٹریفک؟ میں اسی راستے سے آئی ہوں، پلیز پتہ کرواؤ یار، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ اب رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ پرائیویٹ کیب سے آ رہی تھی یا انکل کے ساتھ؟ تم نے اس کے رکشے والے انکل کو 1 منٹ ماہر، انکل سامنے سے آ رہے ہیں، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں۔ ماہر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ کال کاٹ چکی تھی۔ انکل زارا اور علیہ کہاں ہیں؟ زارا بتا رہی تھی کہ وہ دونوں آپ کے ساتھ ہاسپٹل آئیں گی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتی ان تک پہنچی تھی اور ان دونوں کے متعلق پوچھا۔ بیٹا علیہ کو گولی لگی ہے اور زارا کو وہ لے کر چلا گیا ہے۔ ان کے لفظ اس قیامت کے بارے میں بتانے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ واٹ؟ کیا؟ کیسے گولی لگی؟ علیہ کہاں ہے؟ زارا کو کون لے کر گیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اب باقاعدہ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ اذان حیات ملک اپنے کسی دشمن کو مار رہا تھا۔ علیہ کو وومٹ آئی تو اس نے رکشے کا دروازہ کھولا، غلطی سے گولی علیہ کو لگ گئی اور پھر انہوں نے سارا واقعہ منوعان مائدہ کو سنا دیا تھا، جسے سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جانتی تھی زارا علیہ یہ عمل کو لے کر پوزیسو ہے مگر اس حد تک اس کے اذان حیات ملک ایک کرپٹ اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے معروف سیاستدان حیات ملک کے بیٹے پر فائر۔ یا اللہ یہ لڑکی، اس کی ٹانگیں کانپی تھی زارا کے بارے میں سوچ کر۔ علیہ کیسی ہے انکل؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ علیہ کو ایمرجنسی چھوڑ کر زارا کو لینے گیا تھا اور پھر یہ سب۔ وہ ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ کیسے وہ اس حالات میں زارا کو کسی درندے کے حوالے کر آئے ہیں۔ شاک کی کیفیت طاری تھی ان پر۔ انکل آپ گھر جائیں، میں سنبھال لوں گی، اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی پلیز، اس نے ان کی کیفیت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں کیسے جا؟ پلیز انکل، میں ماہر کو اور پاپا کو بلوا لوں گی، آپ ریسٹ کریں، آپ آلریڈی ہارٹ پیشنٹ ہیں، آپ فکر مت کریں۔ زارا کو یا علیہ کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے ان کو تسلی دی تھی اور ان کو ان کے رکشے تک چھوڑ کر آئی تھی گھر جانے کے لیے۔ ہیلو عمل، ہاسپٹل پہنچو، علیہ کو بولٹ لگی ہے، اس نے عمل کو کال کر کے بتایا تھا۔ کیا وہ ٹھیک تو ہے؟ زارا کہاں ہے؟ عمل کا اتنا سن کر ہی دل بند ہونے لگا تھا۔ نہ تم ہو، ہاسپٹل پہنچو ابھی، مائدہ نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ ایمرجنسی کے دروازے پر کھڑی ہو کر وہ بھی آگے ہی بڑھی تھی کہ اسے اپنے عقب سے ڈاکٹر سبحان کی آواز آئی تھی۔ ہیلو مس مائدہ، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ایک 14 سالہ بچی کو جسے بولٹ لگی ہے آپ بے یار و مددگار چھوڑ کر دونوں دوستیں کس محاذ پر نکلی ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے غصے سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ علیہ ٹھیک تو ہے؟ وہ ایک دم سے پلٹی تھی اور بڑی بے قراری سے اس نے پوچھا تھا۔ ایک تھیلیسیمیا پیشنٹ جو آلریڈی اتنی بڑی بیماری سے لڑ رہا ہو اور جس کے جسم میں خون نہ ہو، پھر اس کو بولٹ لگ جائے تو وہ کیسا ہوگا؟ انہوں نے نفی میں ساری لاتے ہوئے کہا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ وہ مائدہ نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی۔ وینٹیلیٹر پر ہے، میں نہیں جانتا وہ سروائیو کر پائے گی یا نہیں، مگر اتنا بتا سکتا ہوں کہ چند سانسیں لے رہی ہے وہ، اور ان چند سانسوں میں بھی ہر بار اس کے منہ سے زارا درید کے نام کے لفظ ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ اگر وہ اس کو دیکھ لے گی تو شاید بچ جائے یا پھر شاید اس کا چہرہ دیکھ کر سکون سے مر سکے۔ ڈاکٹر سبحان نے کہتے ہی اپنے قدم او پی ڈی کی طرف بڑھا دیے تھے، اور یہ سب سن کر مائدہ کو لگا تھا کہ اس کا وجود بے جان ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے مزید کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اللہ میرے مالک رحم کر، اس نے شدت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ مائدہ کی کال سنتے ہی روتے ہوئے الٹے قدموں شو روم سے باہر بھاگی تھی۔ مین روڈ پر نکل کر اس نے روتے ہوئے لال آنکھوں کو ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کیا تھا اور کیب رکوا کر اس میں بیٹھی۔
اس بات سے انجان کہ کوئی اسے روتی ہوئی کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ ارحان جو بھی گاڑی سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا، سامنے سے روتی ہوئی آتی عمل پر ایک پل میں اس کی نظر پڑی تھی۔ وہ جو اسے غصے میں لال ہوتی مزہ دے رہی تھی، اب اس کی پیلی رنگت اور آنکھوں سے بہتے آنسو اسے پریشان کر رہے تھے۔ اسے کیا ہوا، وہ بڑبڑایا تھا خود سے، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی گاڑی کو غیر ارادی طور پر اس کی کیب کا پیچھا کرنے لگا چکا تھا۔ ڈرید، مجھے یقین نہیں ہے تو آپ کیوں زارا کو تسلیاں دیتے پھرتے ہیں کہ اس بار میں بیٹے کو جنم دوں گی، یہ اس دنیا میں اس کا بھائی ہی آئے گا۔ فاطمہ نے ڈرید کے سینے پر سر رکھتے نم آنکھوں سے گویا ہوئی تھی، جانم تم یا میں خدا تو نہیں ہے، اور اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ میری چھوٹی سی جان کی دعا ضرور قبول کریں گے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو مجھے میرے رب کی دی گئی رحمت اپنی پہلی دو دی گئی رحمتوں سے بھی زیادہ عزیز ہوگی۔ انہوں نے فاطمہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں گے نا اگر میں آپ کو بیٹا نہ دے سکی تو؟ فاطمہ نے کرب سے کہا تھا، بالکل نہیں۔ انہوں نے اس کا چہرہ خود کی طرف اٹھا کر کہا، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو ہم وہ دوبارہ ٹرائی کریں گے۔ انہوں نے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا، بہت برے ہیں آپ۔ اس نے ان کے سینے پر ہلکا سا پنچ مارتے ہوئے غصے اور شرم کے ملے جلے تاثر سے کہا تھا، اور وہ جی جان سے کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ ڈرید حسین چودھری کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان کا تعلق ابتدا ہی سے لاہور سے تھا اور یہاں ہی ان کا آبائی گھر تھا۔ ڈرید حسین اکلوتے ہونے کی وجہ سے لاڈلے بھی تھے۔ ماں باپ کی طرف سے ملے پیار اور آسائشوں نے انہیں کبھی کوئی مصیبت دیکھنے ہی نہ دی۔ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کی ہر آرام اور آسائش کا خیال رکھا تھا۔ بچپن گزرا، جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا، اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی کا سفر کب طے ہوا پتہ ہی نہ چلا۔ ایک ہونہار طالب علم تھے، اس لیے تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھتے ہی رہے، کبھی کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی۔ سول انجینئرنگ کے لاسٹ ایئر میں ہی تھے کہ اپنی کلاس فیلو فاطمہ پر دل ہار بیٹھے اور تعلیم مکمل ہوتے ہی ماں باپ سے کہہ کر شادی کروا لی۔ چونکہ فاطمہ کے والدین بھی کسی نیک رشتے کی تلاش میں ہی تھے، تو شادی بغیر کسی رکاوٹ کے پایہ تکمیل کو پہنچی۔ شادی کے 3 ماہ بعد ہی ڈرید حسین کو بہت اچھی فرم میں جاب مل گئی اور زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ ابھی جاب ملے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ حسین چودھری دماغ کے کینسر میں مبتلا ہو گئے اور چل بسے۔ شادی کے 1 سال بعد زارا ڈرید کی خوشی نے ڈرید حسین کے غم کو تھوڑا کم کیا تھا۔ زارا ڈرید کی چہکاروں نے گھر کے در و دیوار کو رونقیں بخشی تھیں، اور پھر ٹھیک 1 سال بعد امل ڈرید نے اس گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ دونوں کے آنے سے ڈرید حسین کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی، اور پھر اس طرح ایک دن ہارٹ اٹیک کے باعث ڈرید حسن کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ بڑوں کا سایہ گھر سے اٹھ گیا تھا۔ ڈرید حسین بہت تکلیف میں تھے، وہ ٹوٹ چکے تھے، مگر اس سارے عرصے میں ان کے لیے کوئی سکون اور خوشی کا باعث تھا تو وہ ان کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں میں اپنی خوشیاں ڈھونڈنی شروع کر دیں۔ امل کی پیدائش کے ٹھیک 6 سال کے بعد فاطمہ کی گود اللہ نے پھر سے بھری تھی۔ اس بار ان دونوں میاں بیوی کو خدا سے بہت امید تھی کہ وہ انہیں اولاد نرینہ سے ہی نوازے گا۔ بچیوں کے دل میں بھی بھائی کی بہت خواہش تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ فاطمہ کی ڈیلیوری میں کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے وہ علیحہ کو پیدا کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ چند منٹ کی علیحہ کو نرس ڈرید حسین کی گود میں ڈال کر اس کی عزیز جان بیوی کی موت کا دکھ اسے سنا گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے مردہ وجود کو لیے چند گھنٹوں کے علیحہ 7 سالہ زارا اور 6 سالہ امل کے ساتھ کر لوٹا تھا۔ اس مشکل وقت میں اس نے بڑی مشکل سے خود کو اور بچیوں کو سنبھالا تھا۔ زارا اپنی بہنوں کا خیال رکھتی، چھوٹی ہونے کے باوجود باپ کا ہر طرح سے ہاتھ بٹاتی۔ علیحہ کی طبیعت 3 ماہ کے بعد اچانک سے بہت خراب ہو گئی تھی۔ کسی دوائی سے، کسی بھی ڈاکٹر کے چیک اپ سے فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور یہ بات ڈرید حسین کے لیے بہت فکر مند تھی۔ رشتہ داروں کے کہنے کے باوجود وہ بچیوں پر دوسری ماں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، یا شاید وہ فاطمہ کی جگہ کسی کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ علیحہ کے مکمل چیک اپ اور ٹیسٹوں کے بعد اسے ڈاکٹرز نے تھیلیسیمیا ڈائگنوز کیا تھا۔ مزید تفصیل سے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ وہ جب تک زندہ رہے گی یا جب تک اس کی سانسیں ہیں، اسے ہر ماہ بلڈ کا 1 بیگ لگایا جائے گا، یا کبھی کبھی 2 بیگز، کیونکہ اس کے جسم میں ریڈ بلڈ سیل نہیں ہیں جو خون بنا سکیں، اور نہ ہی اس بیماری کا کوئی پراپر علاج ہے۔ اور یوں 3 ماہ کی عمر سے علیحہ کو ہر ماہ بلڈ لگتا۔ ڈرید حسین نے اپنی بچیوں کی زندگی کے آگے اپنی زندگی رول دی تھی۔ ان کی پرورش، ان کے آرام و آسائش، الغرض ان کے ساتھ ہنسنا، ان کے ساتھ رونا، زندگی اپنی جگہ بناتی بڑے آرام سے بسر ہو رہی تھی۔ بچیاں بھی آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھیں۔ زارا حساس تھی،
پل میں بہادر اور پل میں ڈرپوک بننے والی دوہری شخصیت کی مالک، جبکہ عمل تھوڑی نڈر اپنا حق لینے والی اور خود کو منوانے والی شخصیت کی مالک تھی، اور علیحہ وہ تو آفت جس کی شرارتوں سے گھر کے در و دیوار چہکتے تھے۔ ان کی چھوٹی سی دنیا بہت خوبصورت تھی، مگر پھر ایک دن اس چھوٹی سی دنیا کا صاحبان بھی ان سے چھن گیا۔ درید حسین اپنے آفس میں تھے جب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جان بر نہ ہو سکے۔ اس وقت زارا 20 سال، عمل 19 سال اور علیحہ 13 سال کی تھی، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے زارا درید کی بہادری کی کہانی۔ ڈاکٹر آیا تھا اور اس کے دونوں بازوؤں پر بینڈیج لگا کر جا چکا۔ گولی چاہے چھو کر گزری تھی مگر اس کو تکلیف بہت تھی۔ چھوٹے ملک صاحب، میں ساری معلومات لے آیا ہوں۔ اس کے خاص بندے نے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر بڑے ادب سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ گڈ، شاباش، تو شروع ہو جاؤ پھر۔ اذہان نے ہنستے ہوئے سامنے ٹیبل پر پڑی فروٹ باسکٹ میں سے ایپل اٹھا کر اس کی بائٹ لی تھی۔ چھوٹے ملک صاحب، لڑکی کا نام زارا درید ہے، جس کو گولی لگی وہ اس کی چھوٹی بہن علیحہ درید ہے، جو کہ پہلے سے ہی تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہے، اور اب ہسپتال میں پڑی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اور وہ اوہ، دکھ ہوا سن کر یار۔ اذہان نے صوفے سے اٹھ کر گلاس وال کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اور کچھ؟ سر، زارا درید سے چھوٹی اس کی ایک اور بہن ہے، عمل درید، جو کہ اپنے ماموں کے بیٹے کے شو روم میں کام کرتی ہے، جس کا نام ماہر ہے، اور یہ وہی شو روم ہے جہاں سے اس گھر کے لیے گاڑیاں آتی ہیں، اور گاؤں والی حویلی کے لیے بھی۔ اور یہ کہ 2 سال پہلے اس کا باپ مر چکا ہے، ماں اس کی چھوٹی بہن کو پیدا کرتے ہی مر گئی تھی، کوئی بھائی نہیں ہے، تینوں اکیلی گھر میں رہتی ہیں، اور زارا درید ان کا صاحبان ہے، باپ بھی، بھائی بھی، ماں بھی۔ وہ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح اسے تفصیلات سے سنا رہا تھا۔ مطلب کوئی ولی وارث نہیں ہے یار حق نواز، ہم کچھ کر بھی لیں تو کون سا کوئی پوچھے گا کہ لڑکی کو کفن بھی نصیب ہوا ہے یا نہیں؟ اذہان نے اپنے خاص بندے کی طرف دیکھتے ہوئے کہکا لگایا تھا۔ چھوٹے ملک، جب میں ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر کو کہتے سنا تھا کہ اس کی بہن اس کی شکل دیکھنے کی خواہش مند ہے، وہ وینٹیلیٹر پر ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو حق نواز کو شاید زارا کے ساتھ جو ہونے والا تھا سوچ کر ہی ترس آیا تھا اس پر، اس لیے اس کے حق میں بول بیٹھا تھا۔ شٹ اپ حق نواز، تم سے مشورہ نہیں مانگا میں نے، جتنی اوقات ہے اتنا بولا کرو۔ پاپا کو کال کر کے کہو آج رات میں فارم ہاؤس رہوں گا اپنے دوستوں کے ساتھ، محفل کا بندوبست کرو۔ وہ غصے میں حق نواز پر گھرایا تھا۔ جی چھوٹے ملک صاحب۔ حق نواز نے اس کے غصے سے ڈرتے اپنی جان بچائی۔ کہاں ہے وہ؟ اذہان نے پوچھا۔ اوپر بائیں طرف والے، تم جا سکتے ہو اب، اور رات کو کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اذہان نے کہتے ہوئے اپنے قدم زارا درید کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں پہنچا وہ اپنے گرد بڑی سی چادر لپیٹے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے 2 زانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے وجود کو چادر میں لپٹے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ آہ زارا درید، وہ اس کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہلکی آواز میں پکارا تھا۔ زارا کی نظریں اس کے پاؤں سے ہوتی ہوئی اس کے وجود پر پڑی تھی، جہاں وہ بغیر شرٹ کے اپنے دونوں بازوؤں پر پٹیاں باندھے اس کے بالکل سامنے ماتھے پر اپنے بال بکھیرے شیطانی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ زارا نے اس کو شرٹ لیس دیکھ کر شدت سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ آنسو اس کی پلکوں سے کسی بارش کی طرح برس رہے تھے اور وجود اس کا لرز رہا تھا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے کر اس چادر میں چھپایا تھا جو کہ بیڈ شیٹ تھی اور جسے شاید اس نے خود کو ڈھانپنے کے لیے اٹھایا تھا۔ آہ اتنی گرمی میں اتنی بڑی چادر لپیٹے بیٹھی ہے، اس کو تو خود کو چھپاتا دیکھ کر اذہان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ اذہان حیات ملک کی ایک جھلک پانے کے لیے لڑکیاں اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں، اور یہاں یہ خود کو ایسے انسان سے سنبھال کر رکھ رہی ہے جس کا ساتھ پانا ہر لڑکی کی خواہش ہے۔ مگر اذہان حیات ملک یہ نہیں جانتا تھا کہ ہر لڑکی اور زارا درید میں فرق ہے۔ اذہان نے اس کے بازو سے دبوچ کر اسے کھڑا کیا اور اگلے ہی پل اس کے وجود سے وہ بڑی سی چادر کھینچ کر پرے پھینکی تھی۔ پسینے سے بھیگا وجود اور پسینے سے تر بال دیکھ کر ایک لمحے میں اس کا دل چاہا تھا آگے بڑھ کر اس کے پسینے کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ خدا کے لیے جانے دو۔ وہ اس کو خود کو گہری نظروں سے دیکھتے اس کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، جو میں چاہتا ہوں میں تم سے پوچھ کر لینے کا ارادہ نہیں رکھتا سویٹ ہارٹ۔ اذہان نے آگے بڑھ کر اس کے گیلے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا، دور رہو مجھ سے تم ذلیل انسان۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر پھر سے چادر پکڑ کر خود کو ڈھانپنا چاہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اذہان حیات ملک کا ہاتھ جھٹکنے کی؟ اذہان نے غصے سے گھراتے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ زارا نے درد کی شدت سے آنکھیں بند کی تھی، سفید رنگت پر درد کی شدت کو محسوس کرتی سبز نسیں ابھری تھی چہرے پر، گھنی لمبی پلکیں گیلی ہوتی لرز رہی تھی۔ اذہان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا، وہ خود نہیں جانتا تھا وہ کیوں اس کو اتنی تکلیف پہنچا رہا ہے، کیوں اس کا رونا، اس کے آس پاس رہنا
اسے مزہ دے رہا ہے۔ اس نے سوچتے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر زمین بوس ہوتی، اذہان نے اس کے جبڑے کو دبوچا تھا۔ تمہاری بہن کو گولی غلطی سے لگی، اگر تم مجھ پر فائر نہ کرتی اور میرے آدمیوں کے سامنے میری عزت کا جنازہ نہ نکالتی تو آج تم اپنی بہن کے پاس ہوتی ہے۔ جو تم درد برداشت کر رہی ہو نا، یہ اذہان حیات ملک کو نقصان پہنچانے کا ہے۔ اذہان نے اس کا جبڑا چھوڑتے ہوئے کہا، ویسے تمہاری بہن سنا ہے وینٹیلیٹر پر ہے، چند گنی چنی سانسوں کی مہمان۔ اب وہ صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگاتے ہوئے بتا رہا تھا، علیحہ دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں علیحہ ٹھیک ہو جائے گی تو تم جیسا کہو گے میں ویسے ہی کروں گی۔ زہرا نے اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا، جیسا کہوں گا ویسا کرو گی تو سنو پھر۔ اذہان نے اس کے چہرے سے اپنی شہادت کی انگلی کو پھیرتے ہوئے اس کی گردن پر لا کر روک کر کہا، ہاں تم جو کہو گے میں ویسا کروں گی، مگر خدا کے لیے مجھے علیحہ سے ملا دو، وہ کبھی بھی اپنی تکلیف کو میرے بغیر برداشت نہیں کر سکتی۔ پلیز، میں نے بابا سے پرومس کیا تھا کہ میں اس کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گی، وہ ہمارے بابا نہیں ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، پلیز ہم پر رحم کرو۔ اس نے روتے ہوئے اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا تھا، وہ شدید کرب میں تھی۔ علیحہ کے وینٹیلیٹر پر سوچ کر اس کی جان نکل گئی تھی، اس کی بہادری، اس کی حسیات کہیں دور جا سوئی تھی۔ یاد تھا تو بس یہ کہ اسے کسی صورت علیحہ کے پاس پہنچنا ہے۔ ہاں نہ جانے من، یہ تو میں جانتا ہوں کہ تمہارا کوئی ولی وارث نہیں ہے، تو میرے استعمال کے بعد اگر میرے کتوں کی بھی تم خوراک بن جاؤ گی تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس نے اس کا بازو دبوچ کر جھٹکے سے اٹھایا تھا اور اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ اب وہ اس کے کندھے سے بال سائڈ پہ کر کے اپنی ناک کو اس کے گیلے پسینے سے تر کندھے پر رکھ کر اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں کھینچ رہا تھا۔ یہ خوشبو اتنی جان لیوا کیوں ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم سب سے الگ کیوں ہو؟ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کے کندھے پر اپنی نازک ناک رکھ کر بولا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور زہرا کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے خود سے گرن آئی تھی، اس کو دھکا دے کر بجلی کی تیزی سے وہ اٹھی تھی۔ اذہان کے ماتھے پر بل آئے تھے اپنی پسندیدہ چیز دسترس سے باہر جاتا دیکھ کر۔ کسی پر اتنا ظلم کرتے ہیں اذہان حیات ملک، جتنا واہ کتنا میٹھا لگا تمہارے منہ سے اپنا نام سن کر۔ یقین جانو کبھی اتنا پیار نہیں آیا اپنے نام پر۔ زہرا درید، تم سچ میں ساحرہ ہو، جادوگرنی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سو جان سے جاؤں اس طرز تکلم پہ نثار، ذرا پھر سے کہیے کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ اس نے اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے کہا تھا، کس مٹی کے بنے ہو تم؟ سینے میں دل ہے یا جذبات ہیں؟ کسی کی تکلیف سے دل دکھتا ہے، کسی کی آہ سے ڈر نہیں لگتا۔ خود کو خدا سمجھنے والے ڈرو اس قوت سے، اس وقت سے جب حساب ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گھبرائی تھی۔ ارے واہ میری شیرنی، اچھی تقریر تھی، پر کیا ہے نا مجھے فرق نہیں پڑتا، میں فیلنگ لیس ہوں، جذبات سے آ رہی انسان۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گیلی پلکوں کو چھوتے ہوئے کہا تھا، چھوڑو مجھے گھن آتی ہے مجھے تمہارے وجود سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے آس پاس ہونے سے۔ انسان کے روپ میں شیطان ہو تم۔ وہ اس سے 10 قدم کے فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ یو مین ڈیول؟ ہاں وہ ہنسا تھا اور ہنستا ہی چلا گیا تھا، صحیح کہتی ہو تم، میں ڈیول ہی ہوں، اور اب سے بس تمہارا ڈیول۔ خیر تم مجھے بتاؤ تم جانا چاہتی ہو علیحہ کے پاس؟ اس نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں پلیز مجھے امل درید سنا ہے وہ بھی تمہاری بہن ہے، تو زہرا درید چلی جائے گی تو آج کی پارٹی کو رونق کون بخشے گا؟ اس لیے میں نے سوچا تم جاؤ گی تو اپنی ریپلیسمنٹ پر زہرا درید امل درید کو چھوڑ کر جاؤ گی۔ سنا ہے تم دونوں کی خوبصورتی میں 19-20 کا بھی فرق نہیں۔ وہ اب سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑتے ہوئے بولا، چٹاک ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا تھا، مگر اذہان کو ذرا برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ خبردار جو اپنے گندے منہ سے میری بہن کا نام لیا تو نوچ لوں گی تمہارا گھٹیا منہ، ذلیل انسان۔ ڈرو اس وقت سے جب خدا کہانی بدلے گا۔ وہ آنسو بہاتی ایک ایک لفظ ادا کرتی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ یہ دوسری غلطی ہے تمہاری اذہان حیات ملک پر ہاتھ اٹھانے کی، پہلی غلطی کی سزا تو پوری بھگت لیتی، تمہاری سانسیں اتنی تنگ کر دوں گا تم پر کہ پناہ مانگو گی اپنے سمیت، اپنی دونوں بہنوں کی عزت اور جان کی بھیک مانگو گی۔ اذہان نے اس کے ہاتھ کو مروڑ کر اس کی کمر کے پیچھے کیا تھا اور اس کی پشت کو سینے سے لگایا تھا اپنے۔ میری پیشکش قبول ہے تو ٹھیک ہے، میرا آدمی تمہیں ہاسپٹل چھوڑ آئے گا، اور اگر نہیں قبول تو میری جان ابھی تھوڑی دیر تک تمہاری ڈریس تمہارے کمرے میں پہنچے گی، اسے پہن کر تیار ہو جانا، آج کی محفل میں تمہارا شباب رقص کرے گا۔ جانتا ہوں یہ رقص یہ سب نیا ہے تمہارے لیے، پر میری جان
جو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے نا واللہ اس کا تو جواب ہی نہیں۔ اور یہ کہتے ہی اس نے پیچھے سے اس کی شرٹ کو کھینچ کر پھاڑا تھا۔ شرٹ پھٹتے ہی اس کی نظر اس کی انڈر سلپ پر پڑی تھی۔ آہ بلیک، دیٹس مائی فیوریٹ۔ اس نے اس کی انڈر سلپ کو اپنی انگلی سے چھوا تھا۔ زارا کا دل کیا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ اتنی تذلیل، اتنی بے بسی، اس کا پاؤں پور جل اٹھا تھا۔ تیار رہنا اور آج سے یاد رکھنا زارا درید کی سانسوں پر، اس کے روئے روئے پر۔ اذہان حیات ملک کا حق ہے تیار رہنا رات 9 بجے تک۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کو جھٹکے سے چھوڑتا کمرے سے جا چکا تھا۔ حیات ملک، یہ آپ کا بیٹا کیا کرتا پھرتا ہے؟ صبح صبح ہی اٹھ کر چلا گیا، نہ ناشتہ نہ اتا پتا۔ بولا تھا حریم کو شادی کی شاپنگ کے لیے لے جائے، مگر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ کال کر رہی ہوں تو اٹھا نہیں رہا۔ وہ حیات ملک کی چائے بناتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی۔ بیگم، آپ کا بیٹا آنے والے الیکشنز کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ جو سیاست ہے نا، اس کے 100 بکھیڑے ہیں، کب کہاں کس ٹائم آنا یا جانا پڑ جائے ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا۔ حیات ملک نے ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا، میں ایک بات آپ کو صاف لفظوں میں بتا دوں حیات صاحب، میں نے بہت صبر کر لیا آپ کے ساتھ اور آپ کی سیاست کے ساتھ، مگر اگر اذان نے حریم کو وقت نہ دیا یا پھر اس کے حصے کا وقت جہاں وہاں برباد کیا تو میں اپنی بھانجی کی خوشیوں کی دشمن آپ کی سیاست کو کتن برداشت نہیں کروں گی۔ انہوں نے صاف لہجے میں وارننگ دی تھی۔ اچھا بابا، کل کا پورا دن وہ حریم کے ساتھ ہی گزارے گا، اس کے حصے کے سارے کام میں نمٹا لوں گا۔ عزیزت جان تاشا، انہوں نے تاشا بیگم کا پیار سے پچکارتے ہوئے سجیشن دی تھی۔ نہ مجھے نہ تو آپ پر یقین ہے اور نہ ہی آپ کی ان باتوں پر۔ غضب خدا کا، 10 دن رہ گئے شادی میں، 100 بکھیڑے ہیں، حریم کی ولیمے کی ڈریس رہتی ہے، خود اذان نے اب تک کچھ شاپنگ نہیں کی اور آپ مجھے ایسے ریلیکس کہہ رہے ہیں جیسے تیاری ہو گئی ساری۔ وہ پھر سے غصہ ہوئی تھی۔ ہو جائے گا سب، ڈونٹ وری، کل کہتا ہوں اذان کو اپنی اور حریم کی شاپنگ کمپلیٹ کروانے کا۔ اچھا مجھے ذرا نکلنا ہے ایک پارٹی کے رکن کی طرف، تو دیر ہو جائے گی، اور اذان آج رات دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس رکے گا، اس کا انتظار نہ کرنا۔ کہتے حیات ملک نے اپنا موبائل اور والیٹ اٹھایا تھا اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ ایک آپ اور ایک آپ کی سیاست، تاشا بیگم نے سرد آہ بھری تھی۔ وہ کیب سے اتر کر ہسپتال کے اندر بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ ارحان نے اپنی گاڑی کیب کے پیچھے کھڑی کی اور پھر اس کو یوں بے قراری سے روتے اور اندر بھاگتے دیکھا تھا۔ ایک لمحے میں وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ کیسے اور کیوں وہ اس طرح بغیر وجہ کے اس کے پیچھے آیا ہے اور کیوں وہ اس قدر پریشان ہو رہا ہے۔ نو ارحان، آر یو میڈ؟ واٹ از دس؟ اس نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے خیال کی نفی کرتے گاڑی کو بیک ریورس کیا تھا اور ہاسپٹل سے چلا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے علیحہ کو؟ زارا کہاں ہے؟ مائدہ پلیز بتاؤ کچھ، میری جان نکل جائے گی۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے مائدہ تک پہنچی تھی اور اب بھیگی آواز سے اس سے پوچھ رہی تھی، امل علیحہ وینٹیلیٹر پر ہے اور زارا؟ مائدہ نے اسے ساری بات بتائی تھی اور وہ یہ سب سنتے ہی دو زانو بیٹھتی چلی گئی تھی۔ مجھے علیحہ سے ملنا ہے۔ وہ ICU کی طرف بڑھی۔ سامنے 14 سالہ بچی آکسیجن ماسک پہنے، ہاتھوں پر لگی نیڈل سے ایک ہاتھ کی نالی سے سفید پانی اندر جا رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ کی نالی سے خون اس کے جسم میں جا رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے نیلے نیلے نشان سفید رنگت پر ابھر رہے تھے۔ سنہری کرلی لمبے بال تکیے پر ایک سائیڈ پر پڑے تھے، بڑی بڑی آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ بیڈ کے ساتھ پڑے مانیٹر پر آڑی ترچھی لائنیں اس کی ڈوبتی ڈولتی زندگی کا بس چھوٹا سا سہارا تھیں۔ علیحہ، اگر تم کچن میں جا رہی ہو تو میرے لیے پانی لے آنا پلیز، امل نے اسے کہا تھا۔ بابا دیکھیں امل کو، پھر یہ مجھے کام کا بول رہی ہے، اس کو نہیں پتہ میں پیشنٹ ہوں تو اتنا سارا کام کر کے تھک جاتی ہوں۔ علیحہ نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، خدا کا خوف کرو علیحہ، میں نے ایک گلاس پانی کا مانگا ہے، کوئی ڈرم تو نہیں جس کو اٹھا کر لاتے تم تھک جاؤ گی۔ چھم چھم، اس نے حیرانگی سے بات شروع کرتے آخر میں اسے چھیڑتے ہوئے ہنس کر کہا تھا۔ بابا یو سی، یہ آپ کے سامنے مجھے چھم چھم بول رہی ہے۔ علیحہ رونے والی ہوئی تھی۔ امل نہیں تنگ کرو اسے، درید صاحب جو آفس سے کے کام میں بزی تھے پل بھر میں نظر اٹھا کر امل کو منع کیا۔ بابا اسے تمیز سکھا دے تھوڑی کہ پانی پلانے سے ثواب ملتا ہے، اب ہر بار مجھے ہی ڈانٹتے ہیں۔ امل نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا اگر بات ثواب کی ہے تو میں پلاتی ہوں، علیحہ نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ چھم چھم، عمل نے اسے مزید چڑھایا اور جا کر درید صاحب کو پیچھے سے ہگ کیا تھا۔ بہت بری بات ہے، عمل کسی کا نام نہیں بگاڑتے، انہوں نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے کہا۔ کسی کا نہیں، اپنی بہن کا لاڈ سے ضرور بگاڑتے ہیں، اور اپنے بابا کے بال بھی، عمل نے مسکراتے ہوئے کہتے درید صاحب کے بال بگاڑے تھے، ٹھہرو تم تو ذرا، اور وہ اسے پکڑنے کے لیے اٹھے تھے کہ وہ دوڑی تھی۔
सोफे पर पड़ा कुशन उठाकर इन्होंने इसकी तरफ उछाला था जिसे इसने कैच कर लिया था। एक मिनट पानी पी लो पहले, अलिया ने अमल की तरफ बढ़ते हुए कहा था। एंड बाबा यू आर स्टैचू डोंट मूव, अलिया ने दुरीद साहिब की तरफ इशारा करते हुए कहा, और वो जहाँ थे वहीं रुक गए थे। मतलब स्टैचू मीन स्टैचू। अमल ने गिलास पकड़ते ही घटाघट आधा गिलास हलक में अंडेला था। अलिया इतना गंदा पानी किसको पिलाने जा रही हो? ज़ारा इसके पीछे आते हुए होनकों की तरह कह रही थी। क्या मतलब गंदा पानी? अमल ने चौंक कर अलिया की तरफ और फिर ज़ारा की तरफ देखा। अमल, ये गंदा पानी है, मत पियो इसे। इसने अमल के हाथ से पानी का गिलास लिया था, मगर एंजल, ज़ारा, दरीद, आधा गिलास अमल दरीद पी चुकी हैं, अलिया ने कहका लगाते हुए कहा। व्हाट अमल, तुम पागल हो? जिस बाल्टी के पानी के अंदर कपड़ा भिगोकर मैं किचन के फर्श का पोछा लगा रही थी, तुमने वो पानी पी लिया। ज़ारा ने होनकों की तरह इस अमल को देखा था। व्हाट? अमल ने गुस्से से अलिया की तरफ देखते हुए अपने गले पर हाथ रखा था, ऐसे जैसे अभी सारा पानी पेट से बाहर आ जाएगा। और इसकी इस हरकत को देखकर अलिया, दरीद साहिब और ज़ारा तीनों का कहका बुलंद हुआ था। अलिया की बच्ची अमल इसे पकड़ने के लिए दौड़ी। बाबा बचाए मुझे, वो हंसते हुए अपने बाप के पीछे छुपते कह रही थी, और दरीद साहिब ने इसे बचा लिया था। आइंदा अगर मुझे छम छम बोला तो गटर का पानी पिलाऊंगी मैं तुम्हें, अमल, दरीद। इसने दरीद साहिब के पीछे से सर निकालते हुए अमल को चिढ़ाते हुए कहा था। बाबा देखिए अलिया कितनी गंदी है, अमल ने इसे साइड से पकड़ते हुए कहा। वैसे अमल, टेस्ट कैसा था पोछे वाले पानी का? दरीद साहिब ने अलिया को छुपाते हुए पूछा था। बाबा, मैं किसी से बात नहीं करूँगी अब, वो कहते गुस्से से अपने बेबस होते अपने कमरे में चली गई थी, और कमरे का दरवाज़ा बंद करते इसने इन तीनों के कहके सुने थे। आज भी वो शीशे के इस पार इस नन्ही जान की हालत देखकर लरज रही थी। छम छम रोते हुए इसने अलिया को पुकारा था जब माहिर ने इसके कंधे पर हाथ रखा। क्यों माहिर भाई, हर बार हम ही क्यों? हमारी आजमाइश कब ख़त्म होगी? इसने माहिर के गले लगते कहा था। माहिदा ने इसकी पीठ थपथपाई थी। अल्लाह ताला से बोले ना कि अलिया को वापस कर दे, हम नहीं जी सकते इसके बगैर। पहले मामा, फिर पापा, फिर अलिया। वो रोते हुए निढाल हो रही थी। अमल, कुछ नहीं होगा बेटा, अलिया ठीक हो जाएगी, दुआ करो। अल्लाह पाक कभी भी कमज़ोरों पर जुल्म नहीं करते। माहिर ने इसे हौसला दिया था, जबकि इसका खुद का यकीन भी पुख्ता नहीं था। चले माहिर भाई, अमल ने इससे अलग होते हुए कहा। कहाँ अमल? माहिदा ने पूछा। पुलिस स्टेशन, इसने दो टोक कहा था। अमल, तुम पागल हो? पुलिस हमारी मदद करने की बजाय उल्टा हमें फंसाएगी, क्योंकि ज़ारा ने भी अज़हान हयात मलिक पर फायर किए हैं। तुम बच्ची हो, तुम नहीं जानती बाहर की काली दुनिया के बारे में। घात लगाए बैठे हैं यहाँ कदम कदम पर भेड़िए, और पुलिस क्या करेगी? वो उल्टा इन सियासतदानों से मिली होती है, माहिर ने इसे समझाते हुए कहा था। तो क्या करूँ मैं? इंतज़ार करूँ अलिया की सांसें ख़त्म होने का, या ज़ारा की लाश मिलने का? वो भीगती आवाज़ में चिल्लाई थी। अमल, पापा से बात की है मैंने, वो आ रहे हैं, और माहिदा के पापा की भी अच्छी खासी जान पहचान है हयात मलिक से। सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट में। इसने इसे फिर से समझाया था। कुछ ठीक नहीं होगा, ज़ारा को कुछ हुआ तो हयात मलिक का ख़ानदान सुबह का सूरज नहीं देखेगा, इसने चिल्लाते हुए कहा था। अमल, तुम कुछ नहीं करोगी, यहाँ से हिलोगी भी नहीं, माहिदा ने इसके सामने आते हुए कहा। माहिर भाई, आपकी कार कीज़ चाहिए मुझे, इसने हाथ आगे बढ़ाया था। अमल, बस 2 घंटे दे दो मुझे, इसके बाद भी अगर मैं कुछ कर ना सका तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, मगर बस 2 घंटे प्लीज़, माहिर ने मिन्नत की। ठीक है, मैं डॉक्टर सुबहान से मिलकर आती हूँ, अमल ने कहकर कदम डॉक्टर सुबहान के कमरे की तरफ बढ़ाए। 100 वेले इंसान मरे होंगे तो अज़हान हयात मलिक का जन्म हुआ होगा, नशरा ने काफ़ी कप में डालते हुए कहा। जितना तुम मुझे फ़ारिग समझती हो ना भिंडी, इतना मैं फ़ारिग हूँ नहीं, अपने इलाके का MNA हूँ, अज़हान ने बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। वो नशरा से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। नशरा इससे 3 साल छोटी थी, मगर दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती थी। वो अज़हान के चाचू की बेटी थी, इसके लिए वो इसकी बहन, बेस्ट फ्रेंड, इसकी क्राइम पार्टनर सब थी। ओए लूमड़, ये तुम्हारी बाजुओं पर बैंडेज क्यों है? इसे फ़िक्र हुई थी। ओहो, ये कुछ नहीं, बस एक लंगड़ी शेरनी ने फायर किए हैं। अज़हान की आंखों के सामने ज़ारा का इस पल का चेहरा आया था जब ज़ारा ने इस पर फायर किए थे। इसके लब खुद ब खुद मुस्कुराए थे वो लम्हा याद करके। तो फिर वो लंगड़ी शेरनी बच गई? नशरा ने सर्द लहजे में पूछा था। अज़हान हयात मलिक कभी भी अपने दुश्मन को वार किए बगैर नहीं छोड़ता, कभी इस काबिल नहीं छोड़ता कि वो इस पर पलट कर वार कर सके, और वो तो फिर मरियल सी शेरनी है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम खुश हो इस लाइफ स्टाइल से अज़हान? दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाकर कितने पल की खुशी मुयस्सर आती है तुम्हें? इसने इसे खोजती नज़रों से कहा। तुम जानती हो जब मैं कोई इरादा करता हूँ तो इसको मुकम्मल करता हूँ, इसने ठोस लहजे में कहा था। मुझे अकनवाज सब बता चुका है, छोड़ दो उसे, क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा?
جو بھی ہوا اس نے اپنی بہن کی محبت میں کیا ہے، تمہیں رحم آنا چاہیے کمزور لڑکیوں پر ظلم کرتے ہوئے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کل کو یہ سب لوٹ کر تم تک دوبارہ نہ پہنچ جائے۔ نشرا کو فکر ہوئی تھی، تم جانتی ہو میں اپنے کاموں میں مداخلت پسند کرنے کا قائل نہیں ہوں، اور یہ جو تم نے میرے پیچھے حق نواز نامی جاسوس چھوڑا ہوا ہے نا، اس کی تو میں وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اسے اگر تم نے کچھ کہا تو میں تمہارے سینے پر گولی مار دوں گی۔ اس نے اسے غصے سے آنکھیں دکھائی تھی۔ اگر حق نواز پوتے پوتیوں والا نہ ہوتا تو میں اس سے تمہاری شادی کروا دیتا۔ تمہارے دل میں جو اس کے لیے درد جاگتے ہیں نا، اذہان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ لومڑ، نشرا نے غصے سے چلاتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ بھنڈی، شکر ہے جلدی جان چھوٹ گئی، اذہان نے کہکا لگایا۔ زارا کہاں ہے امل؟ ڈاکٹر سبحان نے پوچھا تھا۔ وہ مائدہ کے پاپا کے دوست کا بیٹا تھا، علیہ کا ڈاکٹر بھی تھا، اس لیے زارا امل علیہ کو وہ پرسنلی بھی جانتا تھا۔ سبحان بھائی کچھ نہیں جانتی میں، اسے اغوا کیا گیا ہے، مگر ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ سبحان تم ہی سمجھاؤ یار اسے، بچوں جیسی باتیں کر رہی ہے، ماہر نے اندر آتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر سبحان نے معاملہ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اذہان کی بولٹ غلطی سے علیہ کو لگی تھی۔ پھر زارا نے علیہ کی حالت دیکھ کر غصے سے اذہان کے دونوں بازوؤں پر فائر کیے، اور اذہان غصے سے اٹھا کر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ مائدہ مختصراً سارا ماجرا سنایا تھا۔ کیا تم اذہان حیات ملک کی بات کر رہے ہو؟ وزیر پنجاب حیات ملک کے بیٹے کی؟ سبحان نے ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، ماہر نے تصدیق کی تھی۔ امل میری بات کان کھول کر سن لو، تم اس ہاسپٹل سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی، آئی سمجھ؟ اور مائدہ تم سائے کی طرح اس کے پیچھے رہو گی۔ میں امید کرتا ہوں امل تم کوئی بیوقوفی نہیں کرو گی۔ میں اپنے چینل کے سی ای او سے بات کرتا ہوں، اس کے ریسورسز ہیں حیات ملک کے ساتھ، کیونکہ ایک بار جب میں نے اپنے ٹاک شو میں اس کے خلاف ثبوت دکھائے تھے تو وہ کافی بھڑکا تھا اور اس نے چینل بند کروانے کی دھمکی دی تھی۔ پھر ہمارے چینل کے سی ای او نے ساری بات سنبھالی تھی، میں بھی وہ ہماری کچھ مدد کر سکیں۔ سبحان نے امل کو تسلی دی تھی۔ سبحان بھائی آپ تو جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں، میڈیا کی بہت پاور ہے آج کے دور میں، آپ لائیو ٹاک شو کر کے زارا کو بازیاب کروا سکتے ہیں۔ امل نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ امل سے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم کہہ رہی ہو، ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم چاہ کر بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اس کا باپ ریپسٹ ہے، سیاست کی آڑ میں درجنوں قتل کر چکا ہے، کالا دھندا دن دہاڑے چلاتا ہے، میں چاہ کر بھی اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں اب تک ناکام رہا ہوں۔ اب اتنا اسٹرانگ ہے اور یہ سب کرتا پھرتا ہے تو بیٹا بھی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوگا۔ سبحان نے امل کو حقیقت دکھائی تھی۔ وہ اسٹرانگ ہے مگر خدا تو نہیں، امل نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ جوش سے نہیں امل، ہوش سے کام لینے کا وقت ہے یہ، سبحان نے نرم لہجے میں کہا۔ سبحان ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم اپنی اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ زارا کو کچھ نہیں ہوگا، تم دعا کرو بس، ماہر نے امل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسی ٹائم امل کو سنان کی کال آئی تھی اور اس نے ان سے ایکسکیوز کرتے ہوئے اس کی کال اٹینڈ کی تو روتے ہوئے اس سے خود پر گزری داستان سنانے لگی۔ امل تم فکر مت کرو، میں آتا ہوں ہاسپٹل، سنان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کال کاٹی تھی اور امل کے قدم دوبارہ سے آئی سی یو کی طرف علیہ کو دیکھنے کے لیے بڑھے تھے۔ مجھے تمہارے سامنے آنے سے ڈر لگ رہا ہے علیہ، ڈر لگ رہا ہے اس بات سے کہ کہیں میری آنکھیں نہ ترس جائیں، کہیں میرا دل بند نہ ہو جائے، کہیں میرے قدم نہ مجھے سہارا دینے سے انکار کر دیں۔ ہاں میں نہیں آنا چاہتی تمہارے سامنے، نہیں ہے ہمت وہی درد دوبارہ برداشت کرنے کی۔ اللہ پاک پلیز اذہان کے دل میں رحم ڈال دیں، وہ آنسو بہاتی چکراتے سر سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ علیہ کا غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یہ تمہارے کپڑے ہیں، آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر باہر آؤ، چھوٹے ملک صاحب کا حکم ہے یہ، اور اگر تم آدھے گھنٹے کے اندر باہر نہ نکلی تو تمہاری چھوٹی بہن اس محفل کی زینت بنے گی، چھوٹے ملک صاحب کا کہنا ہے۔ وہ رو رہی تھی جب ایک لمبی مونچھوں والا تگڑا آدمی اندر آ کر ایک کپڑوں والا شاپر بیڈ پر رکھتے ہوئے بولا تھا اور الٹے قدموں واپس مڑا تھا۔ زارا کتنی دیر بے یقینی سے بیڈ پر پڑے کپڑوں کو دیکھتی رہی تھی اور پھر لڑکھڑاتے قدموں سے اس نے شاپر میں موجود ڈریس نکالی تھی، ایک چھوٹی سی چولی جس کی بیک سائڈ پر ڈوریاں تھیں اور ساتھ جینز۔ وہ اس بے ہودہ لباس کو دیکھ کر لرزی تھی۔ اس محفل اور اس میں موجود غلیظ نظروں کو سوچ کر اس کا دل کیا خود کو ختم کر لے۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے گھڑی کو دیکھا تھا جہاں 15 منٹ مزید گزر چکے تھے۔ اس نے وہ ڈریس اٹھا کر زمین پر پٹکی تھی۔ جب کبھی بھی تمہیں لگے کہ زندگی تم پر تنگ ہو رہی ہے، تم سب سے زیادہ اذیت میں ہو یا پھر ایسے حالات میں ہو کہ پیچھے کنواں آگے کھائی، تو ایسے حالات میں بھی امید کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔
خدا پر یقین اور حالات کی خود سپردگی انسان کے لیے ڈوبتے میں تنکا کا سہارا بنتی ہے، اور بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو مشکلات میں نہیں گھبراتا۔ مجھے دیکھ لو، پہلے میرے بابا مجھ سے دور ہوئے، پھر ماما، اور پھر زارا تمہاری ماما، مگر میں نے حالات کا مقابلہ کیا، ان سے ڈرا نہیں، لڑا ان سے، ان مشکلات کو اپنی کمزوری نہیں طاقت بنایا۔ تو بیٹا ان حالات نے مجھے مزید طاقتور بنایا، کیونکہ میں نے اس سب میں رہتے ہوئے اپنی طاقت پر توجہ دی، نہ کہ کمزوریوں کو گلے لگا کر بیٹھا۔ زارا کے کانوں میں اپنے باپ کے الفاظ گونجے تھے، اس نے ڈبڈباتی نظروں سے فرش پر پڑے نام نہاد لباس کو دیکھا تھا۔ بابا اب تو اللہ کے پاس ہے نا، آپ کیوں نہیں میری مشکلات کے خاتمے کی دعا کرتے؟ آپ اللہ سے کہیں نا کہ وہ علیہ کو ٹھیک کر دے، مجھے یہاں سے نکال دے۔ وہ ٹوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، زارا علیہ کا بہت خیال رکھنا، میں رہوں نہ رہوں تمہارے لیے اپنی ذات سے بڑھ کر بھی علیہ ہونی چاہیے۔ پتہ ہے اس نے 3 ماہ کی عمر سے اپنی جان پر تکلیفیں برداشت کی ہیں، اپنی بیماری سے لڑ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن جب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے کر جائے تو اس کے دوسرے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ ہو۔ میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کبھی وہ دن نہ آئے کہ میں علیہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں۔ ان کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ اپنی موت کے 2 دن پہلے انہوں نے یہ باتیں زارا سے کہی تھی۔ آہ بابا، آپ کی طرح میں بھی کبھی نہیں یہ چاہوں گی، مجھے بھی مرنا ہوگا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے عمل بریو ہے، وہ سب سنبھال لے گی، اس نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے کہا تھا، اور خود کو مارنے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ سامنے پڑا شیشے کا واز اس نے فرش پر گرا کر توڑا اور اس کا کانچ پکڑ کر اپنی کلائی پر رکھا تھا۔ زارا اگر علیہ بچ گئی تو عمل کیسے سنبھالے گی اس کو؟ تم جانتی ہو وہ کتنی بے وقوف اور جذباتی ہے۔ اپنی دونوں بہنوں کو دنیا کی بھیڑیوں کے آگے ڈال کر تم خود تو قبر میں سو جاؤ گی، پیچھے ان کا کیا؟ اس کے کانوں میں اس کے ضمیر کی آواز گونجی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ آوازیں اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنے دھڑکتے دل کی دھڑکنوں کو خاموش کرواتی، اور کبھی کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس شور کو سننے سے انکاری ہوتی۔ اس کی اس حالت کو کوئی جانور بھی دیکھ لیتا تو اسے بھی رحم آ جاتا۔ بے بسی نے اس کی ذات کو رول کر رکھ دیا تھا۔ سنو لڑکی، چھوٹے ملک کہہ رہے ہیں، اگر اگلے 5 منٹ میں تم تیار ہو کر باہر نہ آئی تو اپنے انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ پہلے والا ہی لمبا تڑنگا شخص موت کا فرشتہ بنے اس پر سور پھونک کر جا چکا تھا۔ اس نے اٹھنے کی ہمت کی تھی، ان حالات سے اب اسے ہی لڑنا تھا۔ کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کا ہر اٹھتا قدم اسے پیچھے دھکیل رہا۔ تو کہہ رہی تھی زارا درید، اب برداشت ختم، ہمت کی حدیں ختم۔ جسم کہہ رہا تھا زارا درید، اب اور دھجیاں نہیں اڑا سکتا اور تذلیل برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ دل کہہ رہا تھا زارا درید، میں ابھی تک کیوں دھڑک رہا ہوں، کیا اب بھی میرا دھڑکنا بنتا ہے؟ اور زارا درید بس یہ سوچ رہی تھی کہ کاش موت کے فرشتے کو چٹھی ڈال کر درخواست کر پاتی کہ اذان حق ملک کا نام و نشان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹا دے۔ زندگی میں اگر اس نے کسی انسان کے لیے بد دعا کی تھی تو وہ اذان حق ملک تھا۔ زندگی میں اگر اس نے کسی کے لیے موت چاہی تھی تو وہ اذان حق ملک تھا۔ زندگی میں اس پھولوں جیسی لڑکی نے اگر کسی شخص کے وجود سے گھن کھائی تھی تو وہ اذان حیات تھا۔ کبھی بھی کسی کے لیے برائی نہ چاہنے والی لڑکی نے اذان حق ملک کے لیے برا چاہا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ ڈھونڈنا چاہا تھا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ اچھی اور بری روحیں اس دنیا میں ہی ہوتی ہیں، روح پاک ہو کر آتی ہے، ہم انسان ہی اس کے دائروں کی حفاظت نہیں کر پاتے اور پھر بے حس بنتے وہ سب کرتے جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا کرتے ہم سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ برا کر رہے ہیں مگر اصل میں ہم وہ گڑھا اپنے لیے کھود رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں مگر اصل میں ہم وہ ظلم اپنی روح کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی تو دنیا کو مکافات عمل نہیں کہا گیا، کر بھلا ہو بھلا کا مطلب اگر ہم سمجھ جائیں تو عرش والے ہمارے حق میں دعائیں کریں خیر کی۔ اسے اس مجذوب کی باتیں یاد آ رہی تھی جس کے پاس اس کا باپ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتا جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ وہ ہر سال اپنے باپ کے ساتھ بابا فرید کی درگاہ پر جاتی، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے باپ کو کیا انسیت تھی اس درگاہ سے۔ دعا تو گھر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اس نے اپنے باپ سے کہا تھا، بے شک گھر بیٹھ کر کی جا سکتی ہے مگر اللہ کے نیک بندوں سے سفارش کروانے میں کیا حرج ہے؟ جیسے علیہ سے تم لوگ اپنی بات منوانے کے لیے سفارش کرواتے ہو کیونکہ وہ میری فیورٹ ہے، اس طرح اللہ کے لیے تو اس کے سب بندے فیورٹ ہوتے ہیں۔
مگر وہ جو اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے سادہ حل بتایا تھا جسے سب یاد آ رہے تھے، اپنے بہت خاص، اپنے بہت پاس محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جینز کے اوپر چھوٹی سی چولی پہن کر واش روم سے باہر آئی تھی۔ ڈریس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اسے خود سے گھن آئی تھی، اپنے جسم کی رہنائیاں واضح ہوتی دیکھ کر۔ آدھے سے زیادہ اس کا پیٹ ننگا ہو رہا تھا، کمر کے پچھلے حصے پر بس 4 ڈوریاں ہی تھیں جو اس نے خود باندھی تھیں۔ ڈوریوں کے علاوہ پچھلے حصے پر کپڑے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اگلا گلا گہرا تھا جسے وہ جتنا کھینچ کر اوپر کرتی وہ اتنا ہی نیچے ہو جاتا۔ بازو سلیو لیس تھے تو دودیا بازو لال چولی پر الگ ہی منظر پیش کر رہے تھے، جیسے لالگی میں ڈوبا سورج غروب ہونے کا منظر۔ اور کاندھوں پر پتلی پتلی ڈوریاں تھیں۔ بال کھول کر اس نے پچھلی کمر پر ڈالے تو اگلے جسم کو چھپانے کے لیے کیا کرتی وہ کبھی اپنے بال کانپتے ہاتھوں سے آگے کرتی اور کبھی پیچھے۔ وہ زارا درید جو کبھی ہاف بازو نہیں پہنتی تھی اپنے جسم کو چھپا کر ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ باہر سے اسے میوزک کی آواز آ رہی تھی، یعنی پارٹی شروع ہو چکی تھی اور اب وہ سرے بازار سج کر نیلام ہونے جا رہی تھی۔ یا اللہ، جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں کیا وہ لڑکیاں ایسے ہی رسوا ہو جاتی ہیں؟ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ بس آج رات امتحان کی ہے، کل صبح ہوتے ہی میں علیہ کے پاس چلی جاؤں گی۔ جب وہ مجھے استعمال کر لے گا تو مجھے چھوڑ دے گا۔ یا اللہ، تب تک میری ہمت بندھانا، میری حفاظت فرمانا۔ وہ بھی اسی تگودو میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا اور پیچھے سے آ کر کسی نے اسے ہگ کیا تھا اور اس کی ننگے کندھے پر دانت گاڑے تھے۔ اس کو جلن محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بند آنکھوں کو کھولا۔ اذہان حیات ملک کی بجائے کسی دوسرے انسان کی ابھرتی شکل شیشے میں دیکھ کر وہ اسے دھکا دیتی ہوئی دور ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ کانپتی آواز سے پوچھ رہی تھی۔ یار، میں تو واش روم استعمال کرنے آیا تھا مگر تمہاری خوبصورتی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یار، مسمرائز کرنے کا فن رکھتی ہو تم، مجھے نہیں پتا تھا اذہان نے اتنا اچھا سرپرائز ہم سب کے لیے ارینج کیا ہوا ہے۔ اس نے جھٹکے سے کھینچ کر پل بھر میں اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اتنی زور سے کہ زارا کو لگا تھا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پلیز چھوڑو مجھے، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اس کی پناہوں میں مچل رہی تھی۔ پہلے تم مجھے کمپنی دو، اذہان سے میں بعد میں بات کر لوں گا، مجھے خوش کرو پھر باہر چلیں گے۔ اب وہ اسے باہوں میں اٹھاتے بیڈ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ زارا نے اس کے کندھے پر دانت گاڑ دیے تھے۔ اس نے تکلیف میں آ کر اسے نیچے پھینکا اور وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے کے کھلے دروازے سے باہر کی جانب بھاگی تھی کہ اس کا سر کسی کے چوڑے سینے سے ٹکرایا تھا۔ زارا نے سوجی ہوئی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور اذہان کو پکڑ کر اس نے باقاعدہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر نفی میں سر ہلایا تھا اور وہ اسے دیکھ کر کسی اور شے کو دیکھنا بھول گیا تھا۔ نازک سراپا لال رنگ میں جگمگا رہا تھا، جینز پر برائے نام چولی، اس کا لباس، اس کا حسن کسی بھی مرد کو ڈگمگا سکتا تھا۔ سوجی آنکھیں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو بیان کر رہی تھیں۔ سامنے اپنے دوست کو کھڑے دیکھ کر اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، کسی بے حد قیمتی شے کا بے پردہ ہونا اور پھر اس کی تذلیل سرے بازار۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ یاور احمد اس کے پیچھے باہر آیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر زارا کو پھر سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچی تھی۔ اذہان نے دوبارہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اذہان، اسے کمرے میں بھیجو، فی الحال میں اپنا کنٹرول کھو چکا ہوں۔ اس نے دوبارہ زارا کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ بس یاور احمد، بس، اس سے پہلے کہ میں یہ ہاتھ توڑ دوں، اپنی شکل گم کرو۔ اذہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا تھا اور اسے پیچھے دھکا دے کر زارا کے کندھے پر اپنے بنے بائٹ کے نشان کو دیکھ کر غصے سے یاور احمد کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ ورڈ، کیا یہ آج کی محفل میں رقص نہیں کرے گی؟ تو بعد میں بھی تو اس سے مزہ لینا ہے، تو ابھی کیوں نہیں؟ یاور احمد بھی غصے سے چلایا تھا۔ اس کی بات سن کر اذہان نے اپنی دونوں بازوؤں سے زارا کی ننگی کمر کو ڈھانپا تھا اور اسے مزید اپنے سینے میں بھینجا تھا۔ شٹ اپ، لیو ان یور لیمٹس یاور احمد، اب میں اس کے حوالے سے تمہارے منہ سے کوئی بات نہ سنوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دوستی دشمنی میں نہ بدلے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑا تھا۔ اس لڑکی کی خاطر تم اپنے جگری دوست کو جانے کا کہہ رہے ہو؟ یاور احمد حیران ہوا تھا۔ ایسی 10 لڑکیاں تمہارے لیے حاضر، مگر یہ نہیں، میں اس ٹائم اپنے آپ پہ نہیں ہو جاؤ۔ وہ مزید زارا پر دباؤ بڑھاتے ہوئے چیخا تھا۔ اذہان، اسے کمرے میں بھیجو، یاور احمد نے اب کے نرم لہجے میں کہا تھا۔ حق نواز، اسے باہر پھینکواؤ فارم ہاؤس سے اور سب کو دفع کرو یہاں سے۔ اذہان چلایا تھا اور حق نواز بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ اذہان زارا کو ہگ میں لیے کمرے میں گھسا تھا اور دروازہ لاک کیا تھا۔
चटाक ज़ारा को खुद से अलग करते हुए इसने इसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मारा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसको अपने करीब आने देने की, ये करवाने की। अजान ने इसके कंधे की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से घबराते हुए कहा था। इसका खून खोल रहा था वो निशान देखकर। ज़ारा ने बेयकीनी से इसे देखा था। मुझे नहीं पता वो कैसे अंदर आया, दरवाज़ा लॉक नहीं कर सकती थी तुम? हाँ। अब इसने इसे बालों से पकड़ कर खींचा था। ज़ारा ने दर्द के मारे सिसकी ली थी और इससे खुद को छुड़ाना चाहा था। इस खींचातानी में इसकी घड़ी में ज़ारा की डोरी फंसी थी और अज़ान के हाथ खींचने से डोरी खुली थी। ज़ारा ने मुड़कर अपनी कमर को इसके सीने से लगाया। अज़ान को जैसे करंट लगा था, वो इसके हर लम्स को खुद पर महसूस कर रहा था। अज़ान के लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट आई थी। वो डर भी इसी से रही थी और पनाह भी इसी में ढूंढ रही थी। इसकी सूजी आंखें, इसके गिरते आंसू अब इसे तकलीफ़ दे रहे थे और ये पहली बार हुआ था कि इसने इसके जिस्म पर से नज़र चुराई थी और बेडशीट खींचकर इसके कंधों पर डालकर इसका जिस्म ढांपा था, पलकें झुका। ऐसा इसने अचानक किया था। ये कितना गहर इरादी अमल था कि वो खुद नहीं समझ पा रहा था। ज़रा दरीद एक बात याद रखना, आइंदा किसी को तुम्हारे आसपास क्या फ़र्क पड़ता है। अज़ान हाथ मलिक, तुम नोचो या तुम्हारा कोई दोस्त, पर खुदा के लिए जो भी करना है जल्दी करो, मुझे अपनी बहन से मिलना है। लो नोच लो मुझे। ज़ारा ने अपने जिस्म से चादर उतार कर दूर फेंकी थी। कमर पर एक खुली डोरी लटक रही थी और बाकी दो बंधी हुई थी। शटअप, बकवास बंद करो अपनी, इसे लो अपने ऊपर। इसने चादर दोबारा से उड़ाई थी इसे। प्लीज़ अज़ान, नहीं करो अच्छे बनने का ड्रामा। तुम शैतान हो और शैतान कभी इंसान नहीं बनता। जिस मकसद के लिए मैं और तुम इस कमरे में मौजूद हैं, इस मकसद को पूरा करो। बुलाओ अपने दोस्तों को, गाने लगाओ, मैं नाचूं। प्लीज़ मुझे रिहाई दे दो इस अजाब से। वो चीखी थी फिर से और अपने ऊपर ली चादर फिर से उतारी थी। ज़ारा, मेरे सब्र का इम्तिहान मतलब वो घबराया था इसको फिर से चादर उतार कर फेंकते देखकर और इसे बाजू से दबोचा था और ख़ुद के करीब किया। अलिया, अलिया, अज़ान, अलिया को देखो, वो देखो कितना दूर खड़ी है मुझसे। इससे बोलो ना मेरे पास आए, मुझे ऐसे हग करे। इसने अज़ान को ज़ोर से हग करते हुए कहा था। अज़ान को इसकी ज़हनी हालत आउट ऑफ कंट्रोल लगी थी। ज़ारा, होश करो। इसने इसे खुद से अलग करना चाहा था। नो अलिया, अलिया, मुझे खुद से दूर ना करो। वो इसके अंदर मज़ीद घुसी थी। अज़ान को अंदर तक सुकून मिला था इसके पास होने से और इसी लम्हे होशो हवास से बेगाना होती हुई इसकी बाहों में झूल गई थी। अज़ान ने इस नाजुक वजूद को देखा था। बाजुओं पर, कंधे पर, कलाइयों पर इसकी सख्ती के निशान थे। बड़ी बड़ी आँखें सूज चुकी थीं। इतनी खूबसूरत आंखों पर वो सुबह से रो रो कर जुल्म ढा रही थी। चेहरे पर इसके मारे गए थप्पड़ के निशान छपे हुए थे जो सफ़ेद रंगत पर उभर रहे। इसका दिल कटा था इसकी हालत देखकर। इसे सख्ती से सीने में दबोचा था इसने। मैं क्यों इस पर रहम कर रहा हूँ? क्यों मुझे इसके आंसू तकलीफ़ दे रहे हैं? नहीं, मैं बेहिस हूँ, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे रहम दिल नहीं बनना। कहते इसने इस बेहोश वजूद को खुद से अलग करते बेड पर फेंका था किसी बेजान गुड़िया की तरह। वो बेड पर फेंक कर खुद इसके ऊपर झुका था। मुझे रहम नहीं खाना इस पर, मुझे इससे बस अपना मकसद पूरा करना है और फिर इसको दफ़ा कर दूंगा यहाँ से। इसके चेहरे को देखते हुए अज़ान ने कहा था। इसकी नज़र इसके गालों पर पड़ी थी जहाँ गीले और सूखे आंसुओं के इन मिटे निशान थे। गैर इरादी तौर पर इसने झुककर इसके गालों पर बारी बारी बहुत नरम डम्स छोड़ा था और ऐसे जैसे अगर ज़रा सी भी शिद्दत दिखाई तो इस कांच की गुड़िया के टूटने का डर हो। और अपने इस अमल पर इसे खुद पर गुस्सा आया था। वो एक झटके से इसके ऊपर से उठा था और साइड टेबल पर पड़ा लैंप उठाकर ज़मीन पर मारा था। कहाँ गया है अज़ान हाथ मलिक, तुम्हारा जुनून? वो हलक के बल चिल्लाया था और मुट्ठियों में अपने बाल जकड़े थे। क्या कर रहे हो तुम? पहले अपने दोस्तों को नाराज़ किया, फिर जिसे बेलिबास करना चाहते थे इसे ही चादर ओढ़ाई और अब जब इस पर अपना जुनून उतारना चाहते थे इसको इतनी नरमी से छुआ कि जैसे वो टूट ना जाए। क्या कर रहे हो तुम? मगर अगले ही लम्हे इसने अपना हाथ पीछे खींचा था। ज़ारा उठो, इसको यूं झूलता देख कर और हरकत ना करता देख अब इसे फ़िक्र हुई थी। तुम्हारा जिस्म क्यों ठंडा पड़ रहा है? वो इसके चेहरे और माथे और बाजुओं को छूते हुए परेशान होता कह रहा था। हक नवाज, हक नवाज। इसने इसे ऐसे ही कमरे में बैठे आवाज़ लगाई और फर्श पर पड़ी चादर उठाकर ज़ारा के जिस्म के गिर्द लपेटी। एक एक लफ्ज़ वो हलक के बल चिल्लाते हुए कह रहा था। तुम साहिरा हो, उठो और बताओ मुझे कौन सा जादू किया है तुमने मुझ पर? बोलो, जवाब दो। वो इसकी तरफ बढ़ा था और इसे उठाते हुए इसके कंधों से पकड़ कर इसे झंझोड़ रहा था। बोलो, जवाब दो, जवाब दो, उठो। अब वो इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए कह रहा था। मैं जान से मार दूँगा तुम्हें, तुम जादूगरनी हो। अपने हाथ पर मज़ीद दबाव बढ़ाना चाह रहा था।
جی ہاں، وہی اذہان حیات ملک کی جس نے ڈرائیور اور حق نواز کی موجودگی میں اس کا دوپٹہ اتار کر گاڑی سے باہر پھینکا تھا۔ آج کے دن وہ اسی حق نواز کے سامنے زارا کو بغیر دوپٹے کے لاتے انسیکیور فیل کر رہا تھا۔ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کہ جی چھوٹے ملک صاحب۔ حق نواز ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کو لے کر آؤ جلدی، مراد کو بھیجو، 10 منٹ کے اندر اندر پوری آستین والا شلوار قمیض دوپٹے سمیت یہاں لے کر پہنچے۔ اور یاد رکھنا ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مراد یہاں آؤ، فقیرہ کو بلاؤ یہاں۔ کہتے اس نے زارا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلنا شروع کیا تھا۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر اذان کی رگوں کا خون منجمد ہو رہا تھا۔ اللہ سچ کہتا ہے، ہم تو کھجور کی گٹلی کے اوپر آنے والے پتلے سے قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، پھر ہم کس گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ وہ سچ کہتا ہے، وہ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے۔ وہ سچ کہتا ہے، وہ دلوں کو پھیرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ وہ کسی بے بس کی پکار کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ جب امید ختم ہونے لگتی ہے تو وہ رحمت کی بارش برساتا ہے۔ اور پھر زارا درید تو سب سے زیادہ قریب تھی نہ رب کے، اس نے اپنی روح کے دائروں کی حفاظت کی تھی تو رب نے دل بدل دیا تھا، اس شیطان کا دل پھیر دیا تھا۔ بے شک قلب کا حاکم وحدہ لا شریک ہے، پہلی حکمرانی جس پر کسی اور کی حکمرانی نہ ہوئی نہ ہوگی کبھی۔ دور کھڑی اذہان حیات ملک کے روح مسکرا رہی تھی اسے زارا کی فکر کرتا دیکھ کر۔ دل لگی مبارک اذہان حیات ملک، من آجزم اذہان حیات ملک۔ روح نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس نے چونک کر اپنے کندھے کو دیکھا تھا۔ لمس کا احساس ضرور ہوا تھا مگر وہاں تھا کوئی نہیں۔ جو بیت گیا ہے وہ اب دور نہ آئے گا، اس دل میں سوا تیرے کوئی اور نہ آئے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے کبھی ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور کبھی پاؤں کے تلوے مسل رہا تھا۔ یہ وقت کا کرم ہی تو تھا کہ یوں وہ ایسے ہلکان ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فقیرہ آئی تھی۔ جی چھوٹے ملک، آپ نے بلایا تھا؟ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جاؤ دیکھو جا کر مراد آیا ہے یا نہیں، وہ نم آنکھوں سے فقیرہ پر چلایا تھا اور فقیرہ ڈر کے مارے وہاں سے 9-2-11 ہوئی تھی منٹ سے پہلے، اور اگلے ہی چند منٹوں میں وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی۔ چھوٹے ملک صاحب، یہ مراد نے دیا ہے اور حق نواز کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ فقیرہ نے بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم اس کے کپڑے بدلوا دو، میں 5 منٹ بعد آتا ہوں۔ ڈاکٹر کو لے کر کہتا وہ زارا کا سر تکیے پر رکھتا باہر کی طرف جانے لگا تھا کہ پھر اچانک مڑا تھا۔ سنو فقیرہ، بہت احتیاط سے چینج کروانا، نظریں جھکا کر لائٹ آف کر کے سن رہی ہو نا؟ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتا گیا تھا۔ جی چھوٹے ملک، ہائے کتنی سونی ہے یہ، بالکل گلاب کا پھول، ماں صدقے جائے، پتہ نہیں کس دے جگر دا ٹکڑا ہے، اتنی سونی ہے ماں نظراں لاوے نہ تھکے۔ فقیرہ نے بھرائے لہجے میں کہا تھا۔ اسے بھی زارا درید سے ہمدردی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی جو ہر انسان کو اس سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ اور مجھے یہاں اس بات پہ یقین ہو گیا تھا کہ جن کے گرد اللہ حفاظت کا حصار کھینچ دیتا ہے، ان کے لیے اس دنیا کے بے حس لوگوں کے دل خود بخود نرم پڑ جاتے ہیں۔ زارا درید خوش قسمت تھی کہ خدائی کرامات اس کے حصے میں لکھتی گئی تھی۔ جاری ہے دوستو، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ لازمی بتائیے گا۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ پرانے سارے ریڈرز غائب ہیں، جلدی سے ذرا اپنے درشن کروائیں۔ پہلی قسط کی پسندیدگی کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ آج میں نے آپ دوستوں کے لیے 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ دی ہے۔ دوستو اب کوئی بھی نیچے نیکسٹ نہیں لکھے گا، پلیز آپ دوست ناول پہ تبصرہ کیا کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں۔ دوستو میں نے کل اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آپ دوستوں کو 1 ہی ایپیسوڈ دی تھی، اس لیے میں نے آج آپ کو 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ دی ہے، اور اس 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ کے لیے دوستو مجھے 3 گھنٹے محنت کرنی پڑی ہے۔ اگر آپ لوگ لائک نہیں کریں گے تو مجھے بہت برا محسوس ہوگا۔ دوستو آپ دوستوں سے ایک گزارش بھی ہے کہ میرے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں۔ میں نے آپ دوستوں سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں جو کمی ہے اسے دور کر دے۔ دوستو میں کچھ دنوں سے کافی زیادہ پریشان ہوں اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے شاید ہو سکتا ہے کل میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ نہ دے پاؤں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کرے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ دوستو میرے لیے خصوصاً زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ رحم کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔